السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے بھائی، یہ ویڈیو ہم بچوں کے اصرار ان کی ضد پہ بنا رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی فائدے سے خالی نہیں ہے، چونکہ اردو کا ہی پیپر ہے اور آپ سب لوگ اردو کی ہی تیاری کر رہے ہیں اس چینل پر، تو آپ کو خود اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کو اردو کتنی آتی ہے، تو لہٰذا ان سوالات کے جواب آپ اپنے طور پہ دے سکتے ہیں اور اندازہ لگا لیجئے گا اپنی تیاری کا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں اسپیشلی کلاس 9 کے جو بچے ہیں۔ ابھی ایگزام ہوا ہے، اینول ایگزام تھا ان کا، تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال ہے کہ لکھنؤ کے دوباکے کس سواری سے سفر کر رہے تھے؟ تو ان کا جواب ہو جائے گا ریل گاڑی سے۔ کس سے کر رہے تھے بھائی؟ ریل گاڑی سے سفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ شامل نصاب افسانہ شاید کے افسانہ نگار کون ہے بھائی؟ تو ان کا جواب ہو جائے گا سی شکیلہ اختر۔ تو آپ لوگ بھی ان کو نوٹ کرتے جائیے اور اپنے طور پہ جواب دیتے رہیے۔ مجھے بہت ہنسی بھی آ رہی ہے، لیکن بچوں کی ضد ہے چونکہ، اور اس لیے بنا رہا ہوں، اور یہ چونکہ فائدہ ہے۔ دیکھیے، اردو کا ہے، لیکن صرف ان کو یہ کہہ کر کے کہ کلاس 9 کا ہے، لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سرشار کا اصل نام کیا تھا؟ تو پنڈت رتن ناتھ سرشار، جی۔ آگے دیکھیے، مسدس حالی کس کی تجویز پر تخلیق کیا گیا تھا؟ تو سر سید صاحب کی تجویز پر، کہہ لیجئے کہ ان کے کہنے سے حالی صاحب نے یہ لکھا، اور الطاف حسین حالی صاحب کو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اچھے سے۔ خاص بات یہ ہے کہ ان کا ایک نام اور ہے، کیا ہے؟ مد و جزر اسلام، ٹھیک ہے؟ شاعر نے سپنوں کا جہان کسے کہا ہے؟ تو اپنے وطن ہندوستان کو کہا ہے۔ نظم پرچھائیاں کے نظم نگار کون ہے؟ جی، دلاور فغار صاحب ان کے نظم نگار ہے۔ سوال نمبر 6 کا دیکھیے گا، دلاور فغار صاحب ان کے کیا ہے؟ نظم نگار ہے۔ آگے چلیے، سوال نمبر 7، خواجہ الطاف حسین حالی صاحب کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1914 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ کب ہوا تھا بھائی؟ 1914 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ایک گڑبڑی ہو گئی، نظم پرچھائیاں کے نظم نگار کون ہے؟ سوری، نظم جو پرچھائیاں آپ کے نصاب میں ہے، ان کے نظم نگار کون؟ نظم پرچھائیاں تو ساحر لدھیانوی صاحب ہے۔ کون ہے بھائی؟ ساحر لدھیانوی صاحب ہے، ٹھیک۔ خواجہ الطاف حسین حالی کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 31 دسمبر 1914 کو ان کا انتقال ہوا تھا، جی۔ لڑکی کے گھر کے آنگن میں کس پھل کا پیڑ تھا؟ خوبانی کا پیڑ تھا۔ کن کا تھا بھائی؟ خوبانی کا پیڑ تھا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ لفظ صحن کے کیا معنی ہیں بھائی؟ آنگن کے ہیں، تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ طالب علم کس کے خوف سے سہم رہا تھا؟ میرے ماسٹر صاحب کے، اچھا۔ ایسی نثری تخلیق جو ایک ہی نشست میں پڑھی جائے کیا کہلاتا ہے بھائی؟ افسانہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ افسانہ کہلاتا ہے۔ زبیر رضوی کی جائے پیدائش کہاں ہے بھائی؟ امروہہ ایک جگہ ہے یو پی میں، وہیں ان کی جائے پیدائش ہے۔ دبیر کس مشہور شاعر کے ہم اثر رہے؟ یہ سوال بی پی ایس سی والے دھیان دیں گے، یہ میر انیس کے ہیں۔ کیونکہ بھائی انیس اور دبیر ہے نا، سلامت علی دبیر۔ دلاور فغار کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ شاکر حسین صاحب۔ دلاور فغار صاحب کے والد کا نام کیا تھا؟ شاکر حسین صاحب۔ کس صنف شاعری میں کسی کی مدح یا ہجو کے اشعار کہے جاتے ہیں؟ ٹائپنگ ایرر ہے تھوڑا سا، تو یہ قصیدہ ہوتا ہے، ہجویہ اور مدحیہ، ٹھیک ہے؟ شامل نصاب قومی تعلیم کیا ہے؟ انشائیہ ہے، مضمون ہے، خود نوشت ہے، کیا ہے؟ ذرا آپ لوگ جو بی پی ایس سی والے ہیں، آپ اپنے طور پہ اس کا جواب دیجئے ذرا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، شامل نصاب جو قومی تعلیمی اصل میں خطبہ ہے، ذاکر حسین صاحب، جی۔ مولانا ولایت علی صادق پوری کا انتقال کب ہوا تھا؟ جی 5 نومبر 1852 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے بھائی؟ ایسے ہی آپ دیکھیے، ناول زدی کے ناول نگار کون ہے؟ آپا عصمت چغتائی آپا ہے، اور یہ ان کا پہلا ناول ہے، بہرحال یہ تفصیل کی چیز نہیں ہے۔
شامل نصاب افسانہ باد بیما کی یہ دلربا کہانی کس زبان کا ترجمہ ہے؟ جی انگریزی زبان کا. کس کا جی؟ انگریزی زبان کا. علامہ شبلی نعمانی کے والد کون تھے؟ جی کیا تھے بھائی؟ وکیل صاحب تھے، ہے نا. اردو قواعد کے کل کتنے حصوں میں تقسیم؟ یہ نہیں پتا ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا بھائی، آپ لوگوں کو پتا ہوگا. کیا 5 ہیں؟ ہاں تو پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو. درج ذیل میں واو مادولہ، یہ بھی نہیں بتانے کی چیز ہے لیکن پھر بھی بتانا پڑ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی جی 3 قسمیں. اچھا بتائیے یہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ مصدر، مشتق اور جامد. بناوٹ کے اعتبار سے یاد رکھیے گا، تھوڑا سا معنی کے اعتبار سے کچھ اور ہو جاتی ہے. ابو حنیفہ علم کی کون سی قسم ہے؟ ابو حنیفہ علم کی کنیت ہے نا، اب یا ٹھیک ہے. کنیت نہیں بولیے گا، کیا صحیح شبد کیا ہے؟ کنیت ہے. درج ذیل میں اسم اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے. قینچی اسم اعلیٰ ہے. کیا ہے بھائی؟ قینچی اسم اعلیٰ ہے. وہ لفظ جس کا استعمال اسم کے بدلے یا اس کی جگہ پر کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن ہے، ضمیر. ٹھیک ہے. مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1702 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اپنے کیے کا الزام اللہ پر دھرنے کو کون سکھاتا ہے؟ بھائی یہ کون سکھائے گا اتنا اچھا کام؟ ابلیس سکھائے گا. اختر انصاری کا مجموعہ کلام کیا؟ جی نغمہ روح ان کا کیا ہے؟ مجموعہ کلام ہے. کیا نام ہے؟ نغمہ روح. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے بھائی آگے چلتے ہیں. برق کس عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے؟ صدر شعبہ اردو تھے سر. ہاں صدر شعبہ اردو تھے. کیا تھے برق صاحب؟ کیا تھے؟ صدر شعبہ اردو تھے. ٹھیک ہے بھائی. اقبال کا مزار کہاں ہے؟ لاہور میں ہے. کہاں ہے بھائی؟ لاہور میں ہے. درد کی شاعری اردو کے علاوہ اور کس زبانوں؟ صوفی شاعر تھے بیچارے، فارسی میں ہے نا، میر درد. شامل نصاب رخصت حضرت عباس علمبردار. یہ کون ہے بھائی؟ شاد عظیم آبادی کا. ان کا ہے شاد عظیم آبادی کا. جمیل مظہری کی غزلوں کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ یہ سوال دیکھیے گا. یہ فکر جمیل کے نام سے شائع ہوا. اور بی پی ایس سی والے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا کہ کب شائع ہوا تھا. یہ آپ کے لیے کام ہے. شاعر کے مطابق ہولی میں سب کے لباس کس رنگ میں تھے؟ یہ تو کیسری رنگ تھا ان کا، رنگ کیسریا ہے نا. اردو میں غزل گوئی کا آغاز کس شاعر سے مانا جاتا ہے؟ دیکھیے اب آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. یہی ہے مور نالج مور کنفیوژن. قلی قطب شاہ بہت لوگ لگا دیں گے لیکن نہیں، امیر خسرو صاحب کو. ٹھیک ہے. شاد کا دادیال کہاں تھا؟ تو خیر بی پی ایس سی والوں کیا قاضی گنج ہے نا، پٹنہ میں. بسم العظیم آبادی کے مجموعہ کلام کا کیا نام تھا؟ جی بسم العظیم آبادی کے مجموعہ کلام کا کیا نام تھا؟ حکایت ہستی. سوال آپ کے یوں بھی پوچھ سکتا ہے کہ حکایت ہستی کس کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ تو بسم العظیم آبادی کا. 1957 میں ڈاکٹر ذاکر حسین، ارے بھائی یہ تو بچے ہی کا ہے، 9th کا ہی ہے، بہار کا. ٹھیک ہے. مولانا ولایت علی نے تحصیل علم کی شروعات کس عمر سے کی؟ 4 برس کی عمر سے کی. ٹھیک ہے. خاکہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ انگریزی لفظ کا ترجمہ ہے. کس کا ہے بھائی؟ انگریزی کا. میرا ادبی سفر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خود نوشت سے. کس سے ہے؟ خود نوشت. ٹھیک ہے. عصمت چغتائی کا انتقال کب ہوا تھا؟ جی 1991 کو میڈم کا انتقال ہو گیا تھا. کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ شکست ہے. ایک گدھے کی سرگزشت یہ بھی انہی کا ہے، جب کھیت جاگے بھی انہی کا، آسمان روشن سب انہی کا، لیکن پہلا پوچھا ہے تو شکست. ٹھیک ہے بھائی آگے چلتے ہیں. لڑکی اور لڑکے نے مل کر ساتھ ساتھ کتنے بھٹے کھائے تھے؟ جی اچھا چلو 9th والوں تم کمنٹ میں لکھ کے بتانا مجھے کہ یہ کس سبق کا ہے. ایک ہی بھٹا کھایا تھا، ویسے ہی بھٹے کا دور چل رہا ہے ابھی. ہاں مکہ کا سیزن ہے یہ بھی، اور مکے کا حالت یہ ہے کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے. کس ندی میں طغیانی کے سبب سیلاب آیا تھا؟ پھلگو ندی ہے نا. درج ذیل میں مذکر کی پہچان کیجیے. جی آبرو بھی مونس ہے، آج بھی مونس ہے، آگ بھی مونس ہے. آگ لگ گئی ہے نا، کیا آگ لگ گیا جی؟ آستانہ مذکر ہے. ٹھیک ہے بھائی. کس کام کے کرنے کا اثر کسی کام کے کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے مفعول کہتے ہیں. کام فعل، کرنے والا فاعل، نام جو ہے وہ اس میں. ٹھیک. سوال نمبر 49 دیکھیے گا. تم سب پڑھتے ہو اس جملے میں تم سب کون سا صیغہ؟ جی قواعد کیا ہے؟ جمع حاضر کا تم اور پلس میں سب. ٹھیک ہے بابو. اب دیکھو 50 لفظ بنتے ہیں، یہ خالی جگہ ہے، کس سے بنتے ہیں بھائی؟ اسم سے بنتے ہیں، فعل سے ہاں بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں حرف سے بنتے ہیں ہے نا.
اردو زبان میں حروف مرکب کی تعداد جی 36 اور 15 یاد آ رہا ہے بچوں قواعد والو پھولے نہ سمانا مطلب پھولے نہ سمانا مت بولنا کوئی بچہ کیا بولیں گے پھولے نہ سمانا مطلب بہت خوش ہونا ٹھیک ہے مغرب کی ضد کیا ہوگی بھائی مشرق ہوگی کیا ہوگی مغرب مشرق شاعر مشرق کن کو کہا جاتا ہے بھائی لکھ کے بتاؤ ذرا علامہ اقبال تو نہیں ہے درج ذیل میں حروف منقط ہے نا یعنی جن پر نقطہ ہو کی پہچان کیجیے کیا ہے وہ نون ہے یاد رکھیے گا درج ذیل میں مؤنث کی نشاندہی کیجیے جی پہاڑ انگور بخار پیاس بخار کیا ہے بھائی یہ مؤنث تو یہاں پیاس ہے ٹھیک ہے افسانہ پورے چاند کی رات کیا افسانہ نگار کون ہے یہ بھائی یہ آئی تھنک شکیلہ اختر صاحبہ ہے کون ہے شکیلہ اختر صاحبہ ہی ان کی کیا ہوں گی کہہ لیجیے کہ معذرت چاہیں گے شکیلہ اختر نہیں کرشن چندر جی ہے پورے چاند کی ہاں انہی کا ہے کرشن چندر کا یہ غلط ہے دیکھیے بھائی ہم پڑھاتے ہیں تو بھی ہم کنفیوز ہو جا رہے ہیں تو آپ لوگ تو خیر تیاری کر رہے ہو حالانکہ یہ سب بہت ایزی کوشچن آپ کو لگ رہے ہوں گے لیکن بہت جو ایزی ہوتا ہے بہت مشکل بھی ہوتا ہے اس بات کا خیال رکھیے گا ٹھیک ہے شکیلہ اختر کا پہلا افسانہ کون ہے یہ تو آسان ہے رحمت ہے کیا ہے بھائی رحمت 58 سرشار کی پیدائش کب ہوئی تھی 1847 میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی بھائی 1847 میں ماسٹر صاحب نے بلیک بورڈ پر کیا ہے زندہ باد فرانس اچھا کیوں لکھا تھا کوئی بتائیے گا الفانسو دادے کس زبان کے ادیب تھے بھائی فرانسیسی زبان کے ادیب تھے یہ کس زبان کے ادیب تھے فرانسیسی زبان کے ادیب تھے فسانہ آزاد کے مصنف کون ہیں جی رتن ناتھ سرشار صاحب ہے عام بول چال کی زبان میں سفر کے حالات لکھنے کو کیا کہتے ہیں خود نوشت کہتے ہیں نہیں کیا کہتے ہیں بھائی سفرنامہ کہتے ہیں ڈرامہ بھی نہیں کہیں گے کیا کہیں گے سفرنامہ کہیں گے کیا کہیں گے بھائی سفرنامہ کہیں گے بیگم انیس قدوائی کا انتقال کب ہوا تھا جی 1980 میں ان کا انتقال تعلیم قدیم و جدید کے تعلق کس صنف سے ہے مضمون سے ہے صاحب اور کن کا ہے کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا تعلیم قدیم جدید محنت سے پڑھا ہے اس پر نوٹس بھی لکھوائے تھے آپ لوگوں کو کہ جدید تعلیم کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں اور قدیم تعلیم کے کیا فائدے اور کیا نقصانات تھے اور دونوں ہی کیوں ضروری ہے کن کا ہے لکھ کے بتائیے گا ہے نا 9th والوں خاص طور سے انگریزی انشائیوں کا شہزادہ کسے کہا ہے چارلس لیمب کو کہا جاتا تھا کس کو چارلس لیمب مغربی نشائیے کا ترجمہ کس نے کیا ہے جی مغربی نشائیے کا ترجمہ سلیم آغا قزل کیا ہے قزل باش نے کیا ہے 67 کا ہے ابن انشا کی پیدائش کب ہوئی ابن انشا کی پیدائش کب ہوئی سوال ہے 1921 میں 1923 میں اور کہہ لیجئے کہ 1925 یا 1927 جواب ہو جائے گا اس کا 1927 میں ساحر کا اصل نام کیا تھا عبدالحی کیا نام تھا بھائی ساحر لدھیانوی صاحب یہ غزل گو شعرا میں ہے کیا نام تھا ان کا عبدالحی یہ ہے میرا ہندوستان کے نظم نگار کون ہے جی لاور فگار صاحب ہے بھارتی ہیں یا پھر زبیر رضوی صاحب ہے یا پھر ساحر لدھیانوی صاحب ہے کون ہے ان کے تو ان کا جواب ہو جائے گا سی زبیر رضوی صاحب ہے کس نظم میں آزادی کا گیت گایا گیا تھا بھائی یہ ہے میرا ہندوستان آج کا اسٹوڈنٹ نغمہ آزادی یا پھر پرچھائیاں جواب ہو جائے گا اس کا سی نغمہ آزادی لفظ کوکب کے کیا معنی ہے بھائی لفظ کوکب کے معنی ستارے کے ہیں جمع کیا آتی بھائی بی بی سی والے لکھنا ذرا کواکب تو نہیں ہے دبیر کے والد کا کیا نام تھا بھائی مرزا غلام حسین صاحب وہی انیس دبیر نغمہ آزادی اصل میں کس زبان میں لکھی گئی ہے بھائی یہ تمل میں لکھی گئی تھی کس میں لکھی گئی تھی تمل میں عرض کا ہم صوت یعنی آواز ایک جیسے تو اس کا جواب ہو جائے گا بی عرض ہے نا یہ پرانی گاڑی ہے اس جملے میں موصوف کون ہے ظاہر سی بات ہے گاڑی کیا ہے پرانی ہے تو یہ ہو جائے گی موصوف اس کی صفت بیان کی جائے درج ذیل میں اسے مکبر کی نشاندہی کیجیے باغ دریچہ ڈبیا کٹوری یہ سب تو بھائی کیا ہے یہ سارے ہی کیا ہے بھائی اس میں مصغر ہے تو جواب کیا ہو جائے گا اسے مکبر کا باغ ٹھیک ہے بابو زمان و مکان کا نام کس میں ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس میں ظرف میں ہوتا ہے نا
میں اپنے گاؤں جاؤں گا بھائی، یہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن آپ لوگ دیکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ درج ذیل میں سابقہ کی تلاش کی، یہ بھی مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ڈی اس کا جواب لگا لو، سابقہ اور لاحقہ پتا ہے۔ نکرہ کی بھائی دو قسمیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ سوال نمبر 81 دیکھیے گا، درج ذیل میں نون ظاہر کی پہچان کیجیے۔ جنگ، رنگ، پلنگ، ظاہر تو نہیں ہو رہا، نون تو ہے لیکن امان، اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ ایک پنتھ دو کاج، کہاوت کا مطلب ہے۔ اچھا کہاوت کیا ہوتا ہے، محاورہ کیا ہوتا ہے، ضرب المثل کیا ہوتا ہے، یہ سب ہم نے سمجھایا تھا آپ لوگوں کو، اور یاد بھی ہوگا، ذرا لکھ کر کے بتائیے گا، بی پی ایس سی والے اس پر دھیان دیجیے گا، ایک ساتھ کئی کاموں کا ہونا، ٹھیک ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا ایک یادگار اجلاس بہار کے کس شہر میں ہوا تھا؟ دیکھیے ہوا تو پٹنہ میں بھی تھا، لیکن پہلے گیا میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کون سی تصنیف برق کی ہے؟ جی سوال نمبر 84 پڑھیے گا، فکر و نظر، فکر و نظر بھی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے بھائی، نقطہ نظر بھی ہے، غور و فکر بھی ہے، تو صحیح جواب ہو جائے گا نقد و نظر، ڈی ہو جائے گا۔ اقبال انگلینڈ کیوں گئے تھے بھائی؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے تھے انگلینڈ، ٹھیک ہے نا۔ شاد عظیم آبادی کو 1889 میں برٹش گورنمنٹ نے کس خطاب سے؟ خان بہادر صاحب، ٹھیک ہے۔ 87 درد کا تعلق تصوف کے کس سلسلے سے تھا؟ فردوسیہ سے تھا، چشتیہ سے تھا، یا نقش بندیہ سے تھا؟ مولانا ذوالفقار نقش بندی، جی نقش بندیہ سے تھا۔ فائز کہاں کے رہنے والے تھے بھائی؟ فائز دہلوی، نام میں ہی جڑا ہوا ہے۔ شام الدین نصاب ہیرو کیا ہے بھائی؟ ہیرو ایک انشائیہ ہے بھائی، کیا ہے؟ ہیرو ایک انشائیہ۔ کسی شخص کے اپنی زندگی سے متعلق خود لکھے ہوئے آٹو بایوگرافی کیا کہلاتا ہے بھائی؟ خود نوشت، کیا کہلاتا ہے؟ خود نوشت۔ 91 کا دیکھیے ڈاکٹر ذاکر حسین کا انتقال کب ہوا تھا؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ 1969 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ شاہر کی والدہ کا کیا نام ہے بھائی؟ سردار بیگم، پنجابی تھے نا یہ، لدھیانوی۔ جس مضمون میں مضمون نگار ظریفانہ رخ اختیار کرے اسے کس طرح کا مضمون کہا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، سوال میں ہی جواب ہے، ظریفانہ مضمون کہا جائے گا۔ ہیرو کتنی طرح کے ہوتے ہیں بھائی؟ دو طرح کے ہوتے ہیں، موسمی ہیرو، یاد آ رہا بچوں آپ لوگوں کو؟ اکرم فٹ بال کھیل رہا ہے، اس جملے میں اکرم کیا ہے بھائی؟ اکرم کھیلنے والا تو فاعل ہو گیا اور کھیلنا فعل ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں لکھ بھی دیا ہے نا، یہ نشان لگا بھی دیا، پوچھتے ہیں یہ کیسا جملہ ہے بھائی؟ سوالیہ جملہ ہے۔ ہم جیسے کلاس میں آتے ہیں پوچھتے نا کیا کرتے ہو بھائی آپ لوگ، تو سوالیہ ہے بھائی۔ یہ اس کا جواب تو مجھے نہیں پتا کیا ہے، آپ لوگ کر لیجئے گا۔ درج ذیل میں خط کا مترادف کیا ہوگا؟ خط، جی مترادف مطلب ہم معنی، مکتوب۔ جو بچے پڑھے ہیں اس کو تو آسان لگ رہا ہوگا، لیکن جو نہیں پڑھے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس طرح کے سوالات، تو ان کو لگ رہا ہوگا نہیں یہ بہت ٹف ہے۔ خط کا مترادف پوچھا ہے، متضاد نہیں پوچھا، متضاد کچھ اور ہو جاتا، مترادف مطلب ہم معنی، تو مکتوب ہو جائے گا، سنونیم جس کو بولتے ہیں، جی۔ اور آگے دیکھیے بھائی، یہ حکم کی جمع کیا ہوگی بھائی؟ احکام ہوگی۔ اور 100 نمبر جو آپ کا سوال ہے اس کا آنسر ہے وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی کیفیت، حالت، اچھائی یا برائی کا اظہار ہو کیا کہلاتا ہے؟ صفت کہلاتی ہے۔ اب صفت کی کتنی قسمیں ہیں یہ بی پی ایس سی والے ہیں، آپ لوگ لکھ کے بتائیے گا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ہمارے 9th کے بچے بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے، چونکہ ہم نے پڑھایا ہے ان کو قواعد بہت محنت سے۔ تو یہ 100 سوالات کے جوابات ہم نے دے دیے ہیں بچوں، صرف تمہارے کہنے کی وجہ سے کہ نہیں سر آپ صرف بی پی ایس سی والے کیوں پڑھائیے گا، ہم کو کیوں نہیں پڑھائیے گا، اسی لیے ہم نے یہ بنا دیا ہے۔ اس کو دیکھ لینا اور جو آنسر دیے ہو تمہارے پاس کوشچن ہوگا، اگر تم سنسیئر اسٹوڈنٹ ہو تو ملا لینا اپنے سے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے مستقبل میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔